گزشتہ ویلاگ میں ہم نے حالیہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کے اوپر ایک تفصیلی جائزہ لیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ اس کا خطے پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور خاص طور پہ ہم نے امریکہ، روس، چین اور عرب ممالک اور دوسری بڑی طاقتوں کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہمارا فوکس 3 چیزیں ہیں۔ پہلا، ایران اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ دوسرا کہ اس کے عرب اسرائیل کے جو تازہ ترین بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور تیسرے یہ کہ کیا اسی قسم کی ثالثی پاکستان کے تنازعات میں موجود ہے گنجائش یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، ایران کہاں کھڑا ہے۔ ایران کے متعلق ہم سب سے پہلی بات تو یہ کہیں گے کہ ایران نے اس صدی کے شروع سے لے کر اب تک ایک خاص قسم کی جارحانہ خارجہ پالیسی اختیار کی، اور وہ مشرق وسطیٰ میں تھی، اور اس کا نتیجہ 2010 کے بعد یہ نکلا کہ اس میں نہ صرف شدت آئی بلکہ اس میں تصادم کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی، اور سعودی عرب جو کہ عرب دنیا کا لیڈر بن کے ابھرا تھا، اس کی طرف سے اس کی زبردست اپوزیشن، زبردست مخالفت سامنے آئی، اور وہ ہر میدان میں سامنے آئی۔ شام میں فوجی مالیاتی تصادم کی صورت میں نظر آئی، عراق میں نظر آئی، یمن کے اندر فوجی طور پہ نظر آئی، جس میں ہم لوگ یعنی پاکستان بھی بری طرح سے ملوث ہوا، اور پاکستان کا وزیر اعظم بار بار بھاگ کے سعودی عرب اور ایران کے دارالحکومت جاتا اور وہاں کوشش کرتا کہ ثالثی کرے، جو کہ بالکل غیر ضروری تھی، اور اس میں پاکستان کا کوئی کردار بھی نہیں تھا کہ دونوں ممالک جو تھے وہ ہماری بات سننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے۔ اور دوسرے یہ کہ پاکستان خود ایک بڑے نازک قسم کے بیلنسنگ ایکٹ کے اندر، توازن قائم کرنے کے ایکٹ کے اندر مطلب سعودی عرب کو خوش کرتا تو ایران ناراض ہو جاتا، ایران کو خوش کرتا تو سعودی عرب ناراض ہو جاتا۔ لیکن ایران کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی جارحانہ پالیسی کو اس نے عراق، شام، لبنان، یمن، بحرین اور دوسرے عرب ممالک کے اندر بہت ہی شدت سے پھیلایا، لیکن اور اس میں مزید شدت اس وقت آئی جب شام میں اسد کی افواج غالب آئیں روس کی بمباری سے اور ایران کی ملیشیا طاقت اور مالی امداد اور فوجی امداد سے۔ اور اس میں جو بڑا اہم کردار ادا کیا تھا وہ مرحوم جنرل سلیمانی کا تھا، جو کہ اس جارحانہ فارن پالیسی کے آرکیٹیکٹ تھے ایران کے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ سپریم لیڈر خامنائی کے نمبر 2 ہیں۔ اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب ان کی ہلاکت ہوئی امریکہ کے ایک ڈرون حملے کے باعث، جب وہ عراق میں اتر رہے تھے اپنی گاڑی سے، تو اس وقت کس نوعیت کا، کس زبردست قسم کا سوگ جو ہے وہ ایران کے اندر منایا گیا۔ لیکن اس کے بعد صورتحال میں تبدیلی آنی شروع ہوئی، اور وہ بڑی تبدیلی یہ تھی کہ آہستہ آہستہ وہ جو جارحانہ خارجہ پالیسی تھی ایران کی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، اس کے اندر دھیما پن آنا شروع ہو گیا، اور وہ گھٹنے لگی، اور ایران جس طرح آگے بڑھ کر اپنی سپورٹڈ ملیشیاز کو ہر جگہ زیادہ سے زیادہ امداد دیتا تھا، اور وہ زیادہ سے زیادہ کارروائی کرتی تھی، وہ اب عمل جو تھا یا تو وہ پیچھے کی طرف آنے لگا یا تھم گیا بالکل۔ اسی لیے آپ دیکھیں لبنان میں، یمن میں، شام میں، ہر جگہ آپ کو اب جنگ والی کیفیت نظر نہیں آتی۔ خود یمن جو سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، جو سعودی عربیہ کے بالکل یعنی سرحدیں اس سے ملتی ہیں، وہاں پر بھی سیز فائر ہے جو کہ مستقل پرولونگ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا
ٹرمپ صاحب کے زمانے میں ہی جنرل سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے کئی حملوں کے اندر ایران کے ٹاپ سائنٹسٹ اور ان کی جو نیوکلیئر تنصیبات تھیں ان پہ حملے کیے گئے۔ ہم یہ بتاتے چلیں کہ جس وقت صدر اوباما، سابق صدر اوباما امریکہ کے جو تھے، ان کے اور حسن روحانی کے دور میں نیوکلیئر ڈیل ہوا تھا، جس میں یورپ، امریکہ، چین اور روس سبھی شامل تھے، وہ ایران کو واپس دنیا میں لے آیا تھا۔ لیکن ٹرمپ صاحب نے آ کر جو کام کیا، ایک تو اس کو بالکل منجمد کر دیا، اس نیوکلیئر ڈیل کو، ایران کو بالکل واپس دھکیل دیا دنیا سے، اس کے اوپر بڑی شدید قسم کی پابندیاں لگا دی، اور آخر کار وہ اس نیوکلیئر ڈیل کو ناقص کہتے ہوئے ان کے مطابق وہ باہر آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران پھر واپس نہیں آ گیا۔ اس کی معیشت گزشتہ 15-20 سال سے بہت ہی کمزور ہے، اس کا ریال جو ہے وہ گراوٹ کی نچلی ترین سطح کے اوپر ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کے جتنے صدارتی انتخابات ہیں آپ دیکھیں، اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ صرف اور صرف معیشت رہتا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ حسن روحانی صاحب تو معتدل مزاج تھے، جنہوں نے یہ نیوکلیئر ڈیل کیا تھا، اور ان کے متعلق یہ کہا بھی جاتا تھا کہ وہ امریکہ اور یورپ کے قریب تر رہے، لیکن صدر رئیسی صاحب جو ہیں، جنہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ مذہبی لیڈرشپ کے زیادہ نزدیک ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک حد تک وہ مذہب انتہا پسند ہیں اور وہ امریکہ اور اس کے بہت یورپ کے خلاف ہیں، لیکن ان کے زمانے میں نہ صرف نیوکلیئر ڈیل کے اوپر دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے، بلکہ بہت آگے تک چلے گئے ہیں۔ خاص طور پہ یورپ میں جو جتنے دور ہوئے ہیں نیوکلیئر ڈیل کے سلسلے میں مذاکرات، اس کی بنیادی فوکس یہ ہے کہ امریکہ واپس اس ڈیل کے اندر شامل ہو جائے اور ایران کو دوبارہ وہ تمام کنسیشنز دے دیے جائیں جو کہ اس کمپریہنسو نیوکلیئر ڈیل کے معاہدے کے اندر شامل ہیں۔ تو ایک بات یہ، دوسرے، ایران ہمارا برادر ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہم مسلم ملک ہے، ہمارے ساتھ OIC میں شامل ہے، اس کی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن کچھ حقیقتیں اپنی جگہ ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ سے ایران کے اندر جس قسم کے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور جس قسم کی لہریں معاشرتی طور پہ وہاں پہ اٹھ رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی حکومت کو بہت سارے کنسیشنز ان لوگوں کو دینے پڑے جو کہ احتجاج ہیں، اور اطلاعات کے مطابق ان میں زیادہ تر نوجوان لڑکے لڑکی ہیں جن کا تعلق یونیورسٹی سے ہے، وہ ہیں۔ تو اندرونی طور پر بھی ایران میں وہ مضبوطی نہیں پائی جاتی جو کہ 20 سال پہلے تھی یا اس وقت تھی جس وقت کے اس حکومت کی، جس وقت کے یہ ایران کا انقلاب آیا تھا۔ تو کچھ اندرونی معاملات، پھر یہ بیرونی معاملات، دونوں نے مل کر ایران کو یہ آپ کہہ لیں مجبور کیا، یا ایران نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ اس نے یہ مناسب سمجھا کہ اسے ایک خاص انداز کے اندر پیچھے ہٹنا چاہیے، اور اسے اگر معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے، جو کہ بالکل درست فیصلہ ہے، اپنے اقتصادی حالات کو صحیح کرنا ہے، اپنے لوگوں کو ایک خوشحال زندگی دینی ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ دنیا کا چوتھا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اسے دنیا کے اندر اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے، جیسے وہ ادا کرتا چلا آیا ہے۔ ایک زمانے میں تو ایران کو یہ مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا کا دروازہ کہا جاتا تھا، تو ایران کا یہ رول جو ہے، یہ وہ یقینی بات ہے، ان کی خواہش ہوگی کہ یہ واپس آئے، تو یہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ اسی کے تحت سب سے پہلے عراق نے، ان کے جو مصطفیٰ کاظمی تھے وزیر اعظم عراق کے، گزشتہ سال انہوں نے کئی دور مذاکرات کے اعلیٰ سطح کے اوپر سعودی عربیہ اور ایران کے وفود کے درمیان کرائے، اور یہ کہا جانے لگا تھا، جس کا ہم نے اپنے مضامین میں بھی ذکر کیا اور تبصروں میں بھی، کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہونے والا ہے، لیکن یہ کریڈٹ اب چین کو جاتا ہے کہ اس نے آخر کار ایران اور سعودی عرب کو بٹھا دیا۔
تو بہرحال دیر آیت درست آیت، لیکن یہ دو مسلم دنیا کے اہم ملک، مشرق وسطیٰ کے اہم ترین ممالک جو ہیں، جو کہ کل تک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، مقابل کھڑے ہوئے تھے، اب وہ معمول کے تعلقات اور دوستی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک معاہدہ ہو گیا ہے، ایک فریم ورک بن گیا ہے، سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہتر ویلکم جسچر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ نیوکلیئر ڈیل ہوا تھا اس وقت دو لوگوں کو بڑے شدید تحفظات تھے. ایران میں تو باقاعدہ آپ کو یاد ہوگا تہران میں جشن منایا گیا تھا روحانی صاحب کے زمانے میں کہ نیوکلیئر ڈیل ہو گیا. پھر امریکہ سے 40 ارب روپے واپس ہو گئے تھے. پھر جو ان کے وزیر خارجہ تھے اس زمانے کے، ان سے ذاتی طور پر صدر روحانی جو تھے وہ بات چیت بھی کیا کرتے تھے. جب صدر روحانی امریکہ گئے تھے نیو یارک کے اندر، تو صدر جو تھے اس وقت اوباما، ان سے ٹیلی فون پہ بھی ان کی بات ہوئی تھی، اور یہ بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ بھئی موسم کیسا ہے، یعنی یہاں تک بے تکلفی ہو گئی تھی. لیکن ٹرمپ کے زمانے میں آنے کے بعد سارا چیزیں الٹ گئی، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا. تو اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ جو دو فریق تھے ان کو بڑے تحفظ تھا. سب سے پہلے تو ایران کو تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ ہمارا ایک دیرینہ حلیف ہے، اور اس نے ہمارے سے پوچھے بغیر، ہمارے سے مشورہ کیے بغیر، ہمارے تحفظات کو سنے بغیر یہ نیوکلیئر ڈیل کر دیا، جس کے بعد ایران کو ایک ایڈوانٹیج مل گیا ہے ہمارے اوپر، اور وہ جو ہے اس ایڈوانٹیج سے وہ فائدہ اٹھائے گا. اسے ساری دنیا اس کے آگے کھل گئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ نیوکلیئر ڈیل ہوا، اس کے بعد وہ $40 ارب جو امریکہ میں پڑے ہوئے تھے، جب اسے ملے تو انہوں نے فرانس جا کر 100 ایئر بس کا معاہدہ کیا، اور دوسرے بھی کھلنے لگے. حسن روحانی صاحب نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا. بڑے سمجھدار سیاستدان تھے، بڑے ٹھہرے ہوئے سیاستدان تھے، اور بڑے صحیح فیصلے کرتے تھے. اور ایران کی پالیسیز کو بھی انہوں نے بڑی صحیح سمت میں ڈالا، اور آپ نے دیکھا کہ اسی سمت کے اندر وہ ابھی بھی چلی جا رہی ہیں، جس کے اندر ٹھہراؤ ہے، معتدل مزاجی ہے، اور وہ جارحانہ پن کی کمی ہے جو کہ شروع میں دیکھی جاتی تھی، یا اس صدی کے شروع میں دیکھی جاتی تھی. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرا فریق تھا وہ اسرائیل تھا. حالانکہ وہ ایران اسے اپنا دشمن کہتا تھا، عرب اس سے شدید ناراض تھے ایک مسئلے پہ، فلسطین کے مسئلے کے بارے. اس دونوں مسئلے پر عرب دنیا اور ایران ایک تھے، یعنی وہ فلسطین کے خلاف تھے، اور وہ کہتے تھے کہ فلسطین جو ہے اسرائیلیوں کے ساتھ شدید ظلم کرتا ہے، اور جب بھی کبھی یہ وہ حملے کرتا تھا تو شدید مذمت، شدید احتجاج، اور ہر قسم کی وہ جو تھی وہ دونوں، یعنی عرب دنیا سے بھی اٹھتی تھی آوازیں، اور ایران تو شدید ترین مخالف تھا. اور خاص طور پہ ان کا جو لبنان کے اندر جو وہ ہے سپورٹڈ گروپ ہے، وہ تو بہت ہی جارحانہ رویہ اختیار کرتا تھا. باقاعدہ فوجی تصادم بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور بلکہ ایران کے اوپر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ فلسطین کے باقاعدہ فوجی مدد بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری فیکٹس اپنی جگہ ہے. لیکن ایک ریڈیکل چینج جو ٹرمپ کے زمانے میں آیا ہے اس علاقے کے اندر، وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی سرکردگی میں اور امریکہ کی سرپرستی صدر ٹرمپ کے زمانے میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان باضابطہ مذاکرات جو ہیں ان کے کئی دور ہوئے، جس کے نتائج یہ نکلے کہ سب سے اہم ایک جو ملک ہے وہاں کا یونائٹڈ عرب ایمریٹس، متحدہ عرب امارات، جو ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہے، اس کے بڑے زبردست تعلقات قائم ہو گئے. اس کے بعد بحرین سے ان کے تعلقات قائم ہوئے. سعودی عرب نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان سے تعلقات قائم کرنے میں، ہمارا اصلی مسئلہ صرف فلسطین کے ساتھ ہے، وہ ان کے حقوق دے دیں تو ہمارا اسرائیل سے. ترکی، جس نے کہ 10 سال سے اردوغان کے زمانے میں بڑی شدید مخالفت کی تھی، اور ہر وقت انہوں نے دوبارہ اپنے سفیروں کا ایکسچینج کر لیا. خود وزیر اعظم جو تھے اسرائیل کے، وہ ترکی گئے، جہاں پر ان کا بڑا استقبال ہوا. پھر اور دوسرے کئی افریقی عرب ممالک ہیں جنہوں نے باقاعدہ معاہدے کر لیے، اور معلومات کے مطابق اب اور مزید ممالک بھی معاہدے کرنے جا رہے ہیں. ایران اسرائیل کا شدید مخالف ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ اس کے نیوکلیئر پلانٹس کو بڑا شدید نقصان جو پہنچایا گیا ہے گزشتہ 1 سال میں، ان کے ٹاپ سائنٹسٹ کی ہلاکت میں اسرائیل کا ہاتھ ہے. اس سے پہلے بھی جب آپریشن اولمپک گیمز نامی ایک
کارروائی کے اندر نقصان پہنچایا تھا ننتاز کے پلانٹ کو، اس میں اسرائیل کا بڑا ہاتھ تھا۔ جنرل عثمانی کی ہلاکت میں اسرائیل کی انٹیلیجنس کا بہت زبردست ہاتھ ہے، اور شام کے اندر مستقل جو ایرانی ملیشیا یا وہ تنصیبات ایران کی قائم ہیں، ان کے اوپر مسلسل جو حملے ہوتے ہیں وہ بھی اسرائیل کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ ایک بات ہم اور بتاتے چلیں آپ کو تاکہ پکچر بڑی واضح ہو جائے۔ اگر اسرائیل کے ساتھ امریکہ بہت قریبی دوستی رکھتا ہے، اسرائیل اس کی پراکسی کہلاتا ہے، تو چین اور روس کے بھی بڑے زبردست تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ روس جو ہے وہ اس کا چوتھا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، خاص طور پہ ٹیکنالوجی اور آرمز اور ایمونیشن حاصل کرنے کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر وہ ڈرونز جو ہے وہ روس کو دے رہا ہے۔ اسی طرح چین اور اسرائیل کے تعلقات بہت زبردست ہیں، ان کو وہ اسٹریٹجک تعلقات کہتے ہیں، اتنے زبردست ہیں۔ وہ بھی ان سے ہائی قسم کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اس سب کی موجودگی میں اسرائیل نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ معاہدہ کیوں ہوا، اور ہمارے ہاں اس کے اوپر بہت وہ کیا گیا ہے کہ لو جی اسرائیل کو بڑا اس سے نقصان پہنچ گیا ہے اور اس سے امریکہ کو بڑا نقصان پہنچ گیا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ روس اور چین کے کتنے زبردست تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اگر امریکہ کے تعلقات ہیں تو پھر اس تناظر میں ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ افغانستان سے جب امریکہ گیا تو بالکل جو سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں وہ روس اور چین کی ملتی تھی، تو کیا انہوں نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی؟ کیا پاکستان کو جو زبردست نقصانات اٹھانے پڑے گزشتہ 18-20 سال میں، بلکہ 50 سال کے اندر، کیا انہوں نے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی؟ خاص طور پہ یوکرین جنگ کی وجہ سے جو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی اور ساری سیاست عدم استحکام کا، دنیا میں جو عدم استحکام میں مبتلا ہونے والے ممالکوں سے پاکستان سر فہرست ہے۔ تو کیا امریکہ کو تو ایک طرف چھوڑیے، اس کو تو ہم دشمنی کہتے ہیں، اور لیکن کیا ان تمام ممالک نے ہماری ریسکیو اس طرح کی جس طرح کرنا چاہیے تھا؟ ابھی ہم آپ کو بتا دیں کہ 4 دن پہلے سعودی عرب نے $5 ارب ترکی کو دیے ہیں، حالانکہ ترکی اور سعودی عرب کا آپ کو یاد ہوگا خاشقجی جو کہ ایک جرنلسٹ تھے، ان کی ہلاکت کے معاملے کے اوپر کیا تلخی اور کیا وہ تھا کہ ان کے ولی عہد جو تھے سعودی عربیہ، ان تک کے اوپر الزامات لگائے تھے، اور امریکہ اور ان کے درمیان جو تعلقات میں تلخی پیدا ہوئی سعودی عربیہ میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ جو تھا وہ شہزادہ سلمان کے اوپر بہت سارے الزامات لگایا تھا جو بعد میں انہوں نے واپس لے لیے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سعودی عربیہ کی کتنی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، خاص طور پہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اور امریکہ کی مجبوریوں کی وجہ سے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ بھی ایک سینیریو ہے کہ اسرائیل بھی وہاں پر بھرپور طور سے موجود ہے اور اس کے بھی تحفظات۔ اب سعودی عربیہ کے تو بظاہر اس معاہدے کے بعد لگتا ہے کہ وہ تحفظات جو ہیں وہ کم از کم ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، تو کیا سعودی جو اسرائیل ہے وہ جو کہ عربوں کا اب دوست بنا ہے، نیا دوست بنا ہے، ان کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے، ان کے ساتھ حفاظتی تعلقات اس کی بڑی تیزی سے قائم ہو رہے ہیں، تو کیا اس کے تحفظات بھی دور ہو گئے ہیں ایران سے؟ اور ایران نے یہ جانتے ہوئے کہ عرب ممالک کے اسرائیل سے کتنے قریبی تعلقات ہیں، سعودی عرب سے تعلقات، اور اس کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ نے ہی یہ فرنٹ رول پلے کیا ہے اسرائیل سے عرب ممالک کو قریب لانے میں، تو اور امریکہ اس کی سرپرستی کرتا رہا، تو پھر اس سارے سینیریو کے اندر کیا پکچر ابھر کے سامنے آتی ہے، اس پہ ہمیں بہت زیادہ غور۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کے بھی بڑے تنازعات ہیں، اور ان تنازعات کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے شدید کمزوری ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ممالک سے بہتر تعلقات پیدا کر لیں تو یقینی بات ہے ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، خاص طور پہ بھارت۔ تو کیا چین نے کوشش نہیں کی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کوئی معمول کے تعلقات آئیں؟ معاہدے کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب پاکستان کی لیڈرشپ چین جاتی تھی تو چین کی ٹاپ لیڈرشپ ہمیشہ پاکستان کو یہ کہتی تھی کہ آپ امریکہ سے بھی اپنے تعلقات ٹھیک درست کریں اور بھارت سے بھی کریں۔
بھارت اس کے ساتھ برکس بینک میں بھی شامل ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ایک ہی روز پاکستان کو اور بھارت کو انہوں نے شنگھائی فورم، جو ان کا سب سے اہم ترین فورم ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ نیٹو کے مقابلے کے لیے انہوں نے کھڑا کیا امریکہ کے مقابلے میں، اور برکس بینک کو ورلڈ بینک کے مقابلے میں، اس میں دونوں میں بھارت جو ہے وہ ان کا شریک کار ہے۔ تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں؟ امید اور توقع تو ابھی ذرا دور کی چیز ہے، کیونکہ پاکستان کو شنگھائی فورم پہ لانے کے بعد یقینی بات ہے پاکستان کے وزیر اعظم اور بھارت کے وزیر اعظم دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ پاکستان کے فوجی دستے جو ہیں وہ شنگھائی فورم کے تحت ہونے والی فوجی مشقوں میں باقاعدہ شرکت کرتے ہیں، خاص طور پہ یورال کے اندر جو روس کے اندر ہوئی، وہ سب کو یعنی خبروں کی زینت بن چکے ہیں اور سب کو معلوم بھی ہے۔ تو کیا صرف یہ معاملات جو ہیں، تعاون جو ہے، یہ فوجی حد تک رہنا چاہیے، یا اس کو آگے بڑھ کر سیاست اور خاص طور پہ تجارت، اقتصادیات، معیشت کے اندر آنے کے امکانات ہیں؟ اور کیا ہمارے بہت قریب دوست چین، جس نے سی پیک کے اندر ہماری بھرپور مدد کی ہے، اس کے ذہن میں یا اس کی سوچ میں یا اس کے تصور میں یہ بات ہے کہ اس کے ہی دونوں پڑوسی جو ہمالیہ سرحد پہ واقع ہیں، ان کے درمیان بھی اگر کوئی مفاہمت کی صورت نکل آئے تو کیا خطے میں بہتری آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ اس پہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہمارے دوستوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔